السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک رات آسمان پر چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا واقعی چاند دو حصوں میں بٹ گیا تھا؟ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کفار مکہ نے اس معجزے کو دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کیا، اور کیا ہندوستان تک اس واقعے کے آثار اور روایات پہنچی؟ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور حیرت انگیز معجزے شق القمر کی مکمل حقیقت قرآن، احادیث اور تاریخی روایات کی روشنی میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج آپ ایک ایسے معجزے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں جس نے 1400 سال پہلے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق القمر یعنی حق تعالی کی اجازت اور منشا و مرضی سے آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کرنے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑے و حصے کا مکہ کے مشہور پہاڑ ابو قبیس کی سیدھ میں آسمان پر نظر آنا، اور دوسرے حصے و ٹکڑے کا مکہ کے دوسرے پہاڑ قوائی قیان کی سیدھ اور برابری میں آسمان پر نظر آنا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان و بیچ حرا پہاڑ کا حائل ہو جانا اور آڑ بن جانا۔ شق القمر کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم، تاریخی، محیر العقول اور روشن معجزات میں سے ایک ہے، جو تنہا انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، اور جو مکی دور میں ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کفار و مشرکین مکہ مثلا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود ابن عبد یغوث اور نضر بن حارث وغیرہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت و صداقت اور سچائی کے اظہار پر بطور ثبوت و دلیل اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ اور مانگ کرنے کی بنیاد پر مینا مقام میں واقع اور صادر ہوا۔ یہ عظیم تر واقعہ مہینے کی 14ویں رات کو پیش آیا اور اتنی دیر رہا جتنا وقت عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے، جب چاند اپنی پوری چمک و دمک، آب و تاب اور مکمل روشنی و خوبصورتی کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع حاضرین کو یہ واقعہ دیکھنے کا حکم دے کر اس پر گواہ بنایا، نیز فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اس تاریخی کھلے معجزے اور انوکھے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں 27ویں پارے کے اندر سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں بھی ہے، اور اس بارے میں روایات اتنی کثرت سے منقول ہیں کہ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے معجزہ شق القمر کی روایات کو متواتر کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ
اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اور مختلف تاریخی کتب اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا آنکھوں سے صاف طور پر مشاہدہ دنیا کے کچھ دوسرے خطوں میں بھی کیا گیا، اور اسے محسوس کر کے اس کو ریکارڈ کرایا گیا، اور باہر سے نیز مکہ کے تمام اطراف سے آنے والے مسافروں نے اس کی تائید و تصدیق اور اعتراف کیا۔ ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی مستند کتابوں مثلا ملا محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ فرشتہ وغیرہ میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس وقت کے ہندوستان کے راجا مالی بار نے چاند کے دو ٹکڑے ہو کر جڑتے ہوئے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور سرکاری دستاویز اور حکومت کے روزنامچے میں اس کا اندراج بھی کرایا تھا، اور اس واقعے کی تصدیق کر لینے کے بعد اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی ایک عمارت پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی تھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ بیجا و کمزور اور عامیانہ شبہ اور اعتراض دانش و بینش اور عقل و انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے۔ اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا، وہاں اس واقعے کے رونما اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں آدھی رات یا رات کا آخری حصہ ہوگا جس وقت عام دنیا سوئی ہوتی ہے، اور بعض ممالک میں آدھی رات یا رات کا آخری حصہ ہوگا جس وقت عام دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو تکتے نہیں رہتے۔ زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے دو ٹکڑے